السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کی فضیلت اور تاریخی واقعات۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھی۔ اس مہینے میں کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت العالمین کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے میں سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے، یہ کرۂ ارض سے کہکشاں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک سفر ہے۔ تیسرے مرحلے میں سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے، چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا، اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لی۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں، جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ماہ رجب کے اندر اسلام کی جو احکام ہے اس پر خاص طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل اعمال سے زیادہ جو نماز فرائض ہیں اس پر پابندی کے ساتھ ہم لوگوں کو کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔